انسان نے کوشش کی اور اس حد تک کامیاب ہو گیا کہ ایک انسان کے پارٹس دوسرے انسان میں ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں، اور ایسا ممکن ہو چکا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان کی آنکھ دوسرے انسان کو لگ جاتی ہے اور دوسرے انسان کو اسی طرح صحیح نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جیسا کہ پہلے انسان کو نظر آ رہا تھا۔ ایک انسان کا کڈنی دوسرے انسان میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، ایک کا بلڈ دوسرے کو لگ جاتا ہے، بہت سارے انسانی پارٹس دوسرے کو لگ جاتے ہیں، یا اسی طرح بہت سارے انسان کے عضو، اس کے اعضاء، جسم کے حصے ٹوٹ جاتے ہیں اور ہم ان کو دوبارہ جوڑ لیتے ہیں، یا بہت زیادہ ڈیمیج ہو جائے ہم ان کو نکال لیتے ہیں اور انسان کی باڈی پھر بھی کام کرتی رہتی ہے۔ اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی انسان اس بات پر کبھی بھی قادر نہیں ہو سکے گا۔ انسان پسند کرے کہ ہم اپنی دو آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور زیادہ دور نہیں دیکھ پاتے، لہذا ہم کوئی ایسی امینڈمنٹ کریں انسانی مادہ، انسانی پانی کے اندر، کہ آنے والا بچہ، آنے والا انسان 3 آنکھیں لے کر پیدا ہو جائے، 4 آنکھیں لے کر پیدا ہو جائے، 2 کان کی بجائے ایک ہی کان ہو جس کی پاور زیادہ ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہو پائے گا۔ انسان پسند کرے کہ میں اپنے چہرے کو آنے والے انسانوں کے چہرے کو تبدیل دیکھنا چاہتا ہوں، ناک نیچے ہو جائے، ہونٹ اوپر ہو جائیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو پائے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمانوں اور زمین کی حقیقی بادشاہت یعنی حقیقی اختیارات، کامل اختیارات تمہارے رب کے پاس ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت اختیارات دیا ہے اپنی جان کے متعلق، دوسروں کی جان کے متعلق۔ ان اختیارات کو دیکھ کر انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، جیسا ہم اچھا کرنا چاہیں ویسا اچھا ہو جاتا ہے، جیسا ہم برا کرنا چاہیں ویسا برا ہو جاتا ہے، لیکن یہ انسان کا دھوکہ ہے۔ حقیقی طور پر اس کائنات کے اندر قبضہ قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تھوڑا سا اختیار انسان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس اختیارات کے ساتھ وہ ہماری اطاعت والے کام کرتا ہے یا اپنی خواہشات پر چل کر نافرمانی والے کام کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی پہچان حاصل کی جائے۔ قرآن کریم کی ان آیات کا حقیقی مطلب سمجھ کر انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو کامل اور قدرت والا اور حقیقی بادشاہ اور تمام اختیارات کا مالک انسان اپنے دل کے اندر یہ نظریہ قائم کرے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں